میں شیخ سید حاضر ہوں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ ریڈیو FM 105 پر۔ آج اتوار کا دن ہے اور 28 اگست کی تاریخ ہے۔ میرے ساتھ ہیں سدرا احمد اور زہرا سوم جی۔ آج میں ایک کتاب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے ابھی پڑھ کے ختم کیا ہے۔ اس کتاب کے مصنف ہیں حسن جاوید صاحب، جن کا تعلق کراچی سے ہے، اور انہوں نے یہ کتاب چین کے بارے میں لکھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کتاب کے بارے میں کوئی بات کروں، میں چاہوں گا کہ جناب ڈاکٹر شعیب صاحب کا پیغام آپ کو سناؤں، جو انہوں نے ہمارے اس پروگرام کے بارے میں، علم و آگہی کے سفر کے بارے میں ہمیں بھیجا ہے۔ ڈیئر ڈاکٹر شیر شاہ، آپ کا پروگرام میں بہت باقاعدگی سے سنتا ہوں اور اس کو اپنے تئیں بہت سے اور فورمز پہ بھی فارورڈ کر دیتا ہوں، اور بہت حوصلہ افزا جوابات آتے ہیں۔ آج بھی آپ کا جو گفتگو تھی یہ بہت پر اثر تھی، بہت اچھی تھی۔ اس میں مڈ ویفری سے لے کے اور ربندر ناتھ ٹیگور کو ٹچ کرتے، اس کے بعد ہارٹ ڈیزیز اور کیس، اور پھر اس کے بعد ویریس ریلیجنز اینڈ دیئر امپیکٹ اپون دی سب کانٹیننٹ پاپولیشن، اور اس کے بعد جو وہ ویدوں کا ذکر، یہ سارا بہت تحقیقی کام ہے جو آپ لوگ کرتے ہو۔ بہت ہماری طرف سے بہت مبارک ہو آپ کو، اور اس سے ہمیں واقع میں علم و آگہی جو ہے وہ ملتی ہے۔ اتنی عمر گزر گئی ہے مگر کبھی موقع یوں ملتا نہیں ہے آپ کو یہ تمام چیزوں کو یکجا پڑھنے کا۔ مختلف کتابوں میں ہوتی ضرور ہے، پڑھی بھی ہوں گی کئی مرتبہ، اور لیکن یہ کہ ایک نشست میں ایک جگہ بیٹھ کے اس کو سننے کا جو مزہ ہے وہ واقعی میں آپ اور آپ کی ٹیم جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ خراج تحسین کے مستحق ہے۔ اپنا کام جاری رکھیے۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شعیب، آپ ہمارے علم و آگہی کے سفر میں شامل ہوتے ہیں اور اپنی رائے سے آگاہ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سفر میں شامل رہیں اور ہم پہ تنقید کرتے رہیں۔ اب میں شعیب صاحب آپ کے لیے بھی اور سامعین کے لیے بھی اور سدرا اور زہرا کے لیے بھی یہ خاص بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی میں نے جو کتاب ختم کی ہے جس کا نام ہے چائنیز ماڈل اے لیسن فار پاکستان، یہ کتاب ہمارے شہر کے کراچی کے ایک شہری جناب سید حسن جاوید صاحب نے لکھی ہے۔ میں حسن جاوید صاحب کو نہ جانتا ہوں نہ ان سے ملا ہوں۔ یہ کتاب ہمارے دوست کوئٹہ میں موجود امجد صاحب نے مجھے بھجوائی، جسے میں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد میں حیران رہ گیا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ 1989 وہ سال ہے جب میں ڈاؤ میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بن کر نکلتا ہوں، اور ڈاؤ میڈیکل کالج کے ہاسٹل نمبر 4 کے کمرہ نمبر 31 سے فارغ ہوتا ہوں، اس کمرے میں جہاں میں نے موزہ تنگ کی ایک بڑی سی تصویر، ہو چی من کی ایک تصویر، عبدالرحمن سکارنو کی ایک تصویر، اور دیوار کے اوپر سیدھے ہاتھ پر لینن کی تصویر لگائی ہوئی تھی۔ اسی سال ہمارے حسن جاوید صاحب مقابلے کا امتحان پاس کرتے ہیں، اچھے نمبر لاتے ہیں، ان کو فارن سروس میں نوکری دی جاتی ہے اور ان کو چین بھیجا جاتا ہے۔ چین میں جا کر کے وہ نہ صرف یہ کہ چینی زبان سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دنیا کے مختلف ملکوں میں ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے، پھر واپس چین آتے ہیں اور چین میں کئی سال گزارنے کے بعد یہ ایک بہترین کتاب یہ لکھتے ہیں۔ اب اس میں کچھ بات بڑی دلچسپ ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں 1989 میں جب میں ڈاکٹر بن رہا ہوں، اس وقت چین میں جو غربت تھی وہ 80% سے زیادہ لوگ 80% سے زیادہ لوگ بلو پاورٹی لیول یعنی غربت کے لکیر کے نیچے تھے، یعنی خاندان کی فیکس آمدنی $2 روزانہ سے کم تھی۔ ایک قسم پرسی کا عالم تھا، غربت تھی، جہالت تھی، اور اس جہالت سے چینی کس طرح سے لڑے کہ 40 سال کے اندر 2020 میں آج بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق چین میں کوئی بھی شخص غریب نہیں ہے۔ وہاں پر خواتین تعلیم یافتہ ہیں، وہاں پر خواتین اور مردوں کی برابری ہے، وہاں پر ترقی اس طرح سے ہو رہی ہے کہ سارا یورپ اور امریکہ حیران ہو گیا ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ چین اتنی تیزی سے کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کتاب میں یہی ساری داستان ہے، یہی باتیں حسن جاوید صاحب نے بڑے دلچسپ پیرائے میں مگر ذرا مشکل سے لکھی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے میں تھوڑی سی مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ کچھ اعداد و شمار ہیں اور ہمارے جیسے ڈاکٹروں کو اعداد و شمار سے بہت کم واسطہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر شیر شاہ، یہ
تو بہت دلچسپ کتاب لگ رہی ہے جو آپ نے پڑھی ہے، لیکن میں ابھی بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ جو آپ نے بات کہی، آئی تھنک 4 ڈیکیڈس کی بات ہے یہ، کہ 1979 سے اور اب تک تو اتنی پاورٹی اور پھر اتنا سڈن رائز کہ اتنی ان لوگوں نے ترقی کی ہے، تو ایسی کیا ان میں ایسی کیا اکنامیکل اسٹیبلٹی آگے، ایسا کیا کیا، ایسی کیا پالیسیز تھی ان کی جو ایسے ریپڈلی انہوں نے گروتھ کی ہے؟ تو پلیز اس کے بارے میں بتائیں۔ جی میں ضرور بتاؤں گا سدرا، آپ نے بہت عمدہ کوشچن کیا ہے۔ بات یہ ہے سدرا کہ چین میں انقلاب آنے کے بعد 30 سال تک بڑے مسائل رہے، غربت وہاں تھی، کمیونسٹ پارٹی کے بہت سارے مسئلے ہوتے تھے، اور 2 بڑی ناکامیاں چین میں ہوئی۔ ایک یہ ہوا کہ انہوں نے ایک مہم شروع کی، ایک بڑی چھلانگ۔ یہ 10 سالہ مہم تھی، اور اس بڑی چھلانگ میں چین وہ چھلانگ نہیں لگا سکا جو لگانا چاہتا تھا۔ اور اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ وہاں پہ یہ آیا کہ وہاں پر ماؤزیدونگ کی جو بیوی تھیں، ان کی قیادت میں ایک بہت بڑی مہم شروع کی گئی جس کا نام تھا ثقافتی انقلاب، اور ثقافتی انقلاب 10 سال تک جاری رہا، اور اس انقلاب کے دوران یونیورسٹیاں، کالجز بند کر دیے گئے، اور لوگوں کو شہروں سے دیہاتوں میں بھیج دیا گیا، دیہاتوں سے شہروں میں لائے گئے، اور پروڈکشن بہت خراب ہوئی، کئی ملین لوگ فاقے سے مر گئے۔ یہ بڑی ناکامیاں تھیں، اور اس ناکامی کے بعد چین کی حالت یہ تھی کہ ایک ایسا ملک تھا جو کہ ٹھیک ہے بڑا ملک ضرور تھا، لیکن چین کو وہ کامیابی نہیں نصیب ہو رہی تھی جو ان کو اپنے عوام کے لیے حاصل کرنی چاہیے تھی۔ ایسے میں وہاں پر جو ایک دانشور تھے چینی کمیونسٹ پارٹی کے، نام تھا ان کا ٹینگ سیاؤپنگ، جن کو کمیونسٹ پارٹی سے کئی دفعہ نکالا جا چکا تھا، اور پھر ان کو جب آخری کانگریس میں ان کو لیا گیا اور ان کو بہت ساری چیزیں ان کے حوالے کی گئیں، تو انہوں نے چین میں بہت سی تبدیلیاں لائیں۔ اب سوال یہ کہ وہ تبدیلیاں کیسے لائی گئیں؟ سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی، جو بار بار سید حسن جاوید صاحب اس کتاب میں بار بار لکھتے ہیں، کہ چینی کمیونسٹ پارٹی نے اپنی میٹنگوں میں بار بار یہ ذکر کیا کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ناکامیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا، اپنی غلطیوں کو ماننا پڑے گا۔ جب تک ہم اپنی ناکامی اور اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ یہ ایک بنیادی نقطہ تھا جس پر دینگ سیاؤپنگ بار بار زور ڈال رہے تھے۔ تو پارٹی کی کانگریس میں اس بات کو مانا گیا کہ گریٹ لیپ فارورڈ، جو بڑی چھلانگ کا ایک نعرہ مارا گیا تھا، اس نعرے کے درمیان جو چیزیں ہم حاصل کرنا چاہتے تھے چین میں، وہ ہم حاصل نہیں کر سکے، اس کو مان لیا جائے، دیکھا جائے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اور دوسری بات، ثقافتی انقلاب کے دوران جو ماؤزیدونگ کی جو بیوہ تھیں بعد میں، اور ان کے ساتھ جو ان کے 3 دوست تھے جنہوں نے مل کر کے یہ پوری مہم چلائی تھی، اس مہم سے ہم نے حاصل کیا انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ ثقافتی انقلاب کے دوران ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے بہت سے لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں کی ہیں، بہت سے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، اور بہت سے لوگوں کو غیر ضروری طور پر شاید تشدد کا نشانہ یہ بنایا گیا ہے۔ تو جب یہ غلطیاں مان لی گئیں تو اس کے بعد کیا چارہ رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد چارہ یہ رہ جاتا ہے کہ ان غلطیوں کو صحیح کیا جائے۔ تو دینگ سیاؤپنگ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی چین کی اپنی تاریخ ہے، اپنا ثقافت ہے، اپنا تمدن ہے، اور چین روس کے ماڈل کے پہ چلتے ہوئے، لینن اور مارکسزم کے اصولوں پہ کام کرتے ہوئے آگے تو بڑھ سکتا ہے، لیکن جتنا آگے ہم بڑھنا چاہتے ہیں اتنا آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بدل گئی ہے، دنیا میں بازار کی اکانومی ہے، یعنی مارکیٹ اکانومی ہے، وہاں پر حالات ڈفرینٹ قسم کے ہو گئے ہیں، ذرائع پیداوار بدل گئے ہیں، مزدور اور کارخانے کے مالک کا رشتہ بدل گیا ہے، زراعت میں بے انتہا ترقی ہوئی ہے۔ تو چائنا کو 2 کام کرنا پڑے گا۔ سب سے بڑا کام یہ کرنا پڑے گا کہ چین میں تعلیم کو زبردست طریقے سے عام کرنا پڑے گا، اور چین کا تعلیمی معیار اتنا اچھا کرنا پڑے گا کہ وہ یورپ سے بھی آگے بڑھ جائے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں ٹیکنالوجی امپورٹ کرنی پڑے گی، ہر صورت میں نئی سے نئی ٹیکنالوجی کے لیے ہر ملک سے بات کرنی پڑے گی، اپنے بے شمار طالب علموں کو ملک سے باہر بھیجنا پڑے گا جہاں تعلیم حاصل کر کے آئیں، اور باہر سے ماہرین کو بلا کر کے ان سے بات کرنی پڑے گی تاکہ ہمارے ملک میں وہ تعلیم کو پھیلائیں۔ اور ساتھ ساتھ چین کا جو اکنامیکل اسٹرکچر ہے اس کو بدلنا پڑے گا۔ اس پہ بڑی دنیا میں ماردھاڑ شروع ہوئی، جو دوسرے ممالک تھے انہوں نے بولا کہ چین جو ہے سرمایہ داری کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ دینگ سیاؤپنگ نے یہ کہا
کہ چین میں ہم مارکس اور لینن کے بتائے ہوئے سوشلزم پہ عمل کریں گے، لیکن اس سوشلزم کو ہم اس طرح سے عمل کریں گے کہ اس میں چینی اقدار کو شامل کیا جائے گا۔ مارکیٹ اکانومی اگر دوسرے ملکوں میں دولت پیدا کر سکتی ہے تو ہمارے ملک میں بھی دولت پیدا کرے گی۔ ہمارے ملک میں بھی یہ عوام کا حق نہیں ہے کہ وہ غربت کے نیچے رہیں، ہمارے ملک کے عوام کو بھی ترقی کرنی چاہیے، ہمارے ملک کے عوام کو بھی وہ سب کچھ ملنا چاہیے جو آج ترقی یافتہ ملکوں کے عوام کو مل رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ دنیا بدلتی ہے، آگے کی طرف بڑھتی ہے، اور ہمیں لوگوں سے سیکھنا پڑے گا۔ اور اس پہ عمل کرتے ہوئے دینگ سیاؤپنگ نے ایک ایسی مہم چلائی جس میں چین کے کارخانوں کو، چین کی زراعت کو، چین کی معاشیات کو، چین کے تعلیمی نظام کو، ہر چیز کو اوپر سے لے کے نیچے تک ہلا کر رکھ دیا گیا۔ بے شمار مطلب ہزاروں کی تعداد میں طالب علم باہر کے ملکوں میں بھیجے گئے، اور ہزاروں کی تعداد میں باہر سے لوگوں کو بلایا گیا جنہوں نے چین کی صنعتوں میں جان ڈالی، چین کی مردہ صنعتوں کو دوبارہ وائبل کیا۔ اور اس میں دینگ سیاؤپنگ اور کمیونسٹ پارٹی نے یہ ضروری سمجھا کہ لوگوں کو آزادی دی جائے، لوگوں کو بات چیت کرنے کا موقع دیا جائے، لوگوں کے اس کی چھوٹی سی مثال ایک میں دیتا ہوں سدرا، کہ انہوں نے جب میٹنگ کی تو میٹنگ میں انہوں نے محکمہ تعلیم کو یہ کہا کہ مجھے آپ ایسے لوگ نہ دیں جو مینیجر ہوں، مجھے آپ ایسے لوگ دیں جو سوال کرتے ہوں، مجھے آپ ایسے لوگ دیں جو لوگوں سے اختلاف کرتے ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ سائنس اور سائنس کی ترقی پہ یقین رکھتے ہوں، وہ سائنس کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہوں۔ اور یہ ایک ایسی بات ثابت ہوئی جس کی وجہ سے چین زبردست طریقے سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ ان کے جو گزشتہ 5 سالہ منصوبے بنتے رہے، ان منصوبوں میں نے کمال کر کے دکھا دیا، اور اس منصوبوں کی وجہ سے چین کی ترقی اتنی تیزی سے ہوئی کہ آپ اس کا اندازہ اس طرح سے کر سکتی ہیں کہ آج آپ دیکھیں کہ چین کہاں سے کہاں چلا جا رہا ہے، اور ترقی کی ہر راستے کو طے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وقفے کا ٹائم ہو گیا ہے علم و آگہی کے سفر کا، اور ہم وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ۔ وقفے کے بعد ہم حاضر ہیں علم و آگاہی کے سفر کے ساتھ۔ تو ڈاکٹر شیرشاہ، آپ ہمیں بتا رہے تھے بک کے بارے میں جو سید حسن نے لکھی ہے، اور اباؤٹ چائنا کی جو ماڈل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ آپ نے جو شروع میں بتایا کہ آپ کا جو ہاؤس نمبر 4 روم 31 میں کچھ تصاویر جو آپ نے لگائی تھی ماؤ زیڈونگ، ہچیمن، عبد الرحمن اور لینن کی، تو ان تصاویر کا کیا ہوا؟ اور دوسرا میرا یہ بھی ہے سوال کہ جو بک پڑھی ہے آپ نے، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی اکنامیکل گروتھ کیسے ہوئی ہے یا کیسے وہ ڈیولپ کیا ہے اس کنٹری نے، ان کی پاورٹی لائن 89 سے بھی بلو تھی، اور اب بھی دیر از نو پاورٹی ایٹ آل ان چائنا۔ تو اس سے ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کے لیے کیا لیسن ہے، ہم یوتھ، ہم جو ینگ جنریشنز ہیں ان کے لیے کیا لیسن ہے، ان کی ہیلتھ پالیسیز کیا تھی؟ تو پلیز کے بارے میں بتائیں۔ بہت شکریہ سدرا، آپ نے دلچسپ سوال کیا ہے۔ تو تصویروں کے بارے میں تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلا جواب یہ ہے کہ جو سید حسن جاوید صاحب ہیں، انہوں نے بار بار اپنی کتاب میں 2-3 باتیں بار بار لکھی ہیں۔ ایک بات تو لکھی ہے کہ تعلیم پورے ملک میں ہر ایک کو ملنا چاہیے، لڑکے لڑکیوں کو اور ہر طبقے کے لوگ کو ملنا چاہیے۔ تعلیم پہ اجازہ داری نہیں ہونی چاہیے، تعلیم ہر ایک کو حاصل کرنی چاہیے۔ تعلیم میں سائنس پر بہت زیادہ زور ہونا چاہیے۔ ڈینگ سیاؤپنگ کا یہ خیال تھا کہ سائنس کے بغیر ٹیکنالوجی نہیں ہو سکتی ہے، اور ٹیکنالوجی کے بغیر نہ زراعت ہو سکتی ہے اور نہ صنعت ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ کو اچھا سائنس پڑھیں گے آپ تو اچھی زراعت ہوگی، اچھی صنعت ہوگی۔ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو چین سے باہر پڑھنے لکھنے کے لیے بھیجا، اور ہزاروں کی تعداد میں باہر سے ایکسپرٹس لوگوں کو بلایا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی ان کی کہ یہ آزادی کے بغیر، تعلیم کی آزادی، سمجھنے کی آزادی۔ ایک بات جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، حسن جاوید صاحب نے بار بار لکھا ہے کہ ڈینگ سیاؤپنگ اور ان کے جو ساتھی تھے کمیونسٹ پارٹی میں، وہ بار بار کہتے تھے کہ سب سے پہلے تو ہمیں
دیکھنا چاہیے کہ ہم میں غلطی کیا ہے. اگر ہمارا سماج پسماندہ ہے, ہم غریب ہیں, تو غربت ہماری قسمت میں نہیں ہونا چاہیے. روپیہ بنانا, پیسہ بنانا کوئی بری بات نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ ہمیں گزشتہ 30 سالوں میں جو ہمارے ملک میں غلطیاں ہوئی اس کو ماننا پڑے گا. تو ڈینگ زیاؤپنگ نے اس پہ بہت زور دیا کہ غلطی مانی جائے, اور جب غلطی آپ مان لیتے ہیں تو پھر آپ تبدیلی پہ تیار ہو جاتے ہیں. ہمارے ملک میں یہ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے, آپ کوئی بھی کام کرائیں لوگ غلطی نہیں مانتے, بولتے نہیں ایسا ہو گیا تھا, تو ویسا ہو گیا تھا, تو بارش ہو گئی, تو فلاں آدمی آ گیا تھا. ارے بھائی, پہلے غلطی کو تسلیم کریں. جب آپ غلطی کو تسلیم کر لیں گے تو اس کی درستی کی طرف جائیں گے. تو ڈینگ زیاؤپنگ نے یہ ایک بہت بڑا کمال کیا تھا. 2 باتیں آپ کو اور بتاؤں. جب یہ تحریک چلی, بڑی چھلانگ کی تحریک, اس میں ناکام ہوئے, اس کو مانا انہوں نے. پھر تینمن اسکوائر میں جو کچھ ہوا اس کو مانا انہوں نے کہ ہاں بھائی اس طرح سے ہوا, اس کے پیچھے کوئی مسئلہ ہوگا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ان سب چیزوں سے باہر نکل کے آ گئے. ابھی آپ نے صحت کے بارے میں پوچھا, آپ مجھے بتائیں کہ جس وقت کووڈ کا ڈائگنوسس ہوا چائنا میں پہلی دفعہ, اور کس طرح سے چائنا نے کووڈ کو کنٹین کیا. بڑے بڑے ملک, امریکہ جیسے ملک میں لاکھوں میں اموات واقع ہو گئی, لیکن ان کا جو صحت کا نظام ہے انہوں نے اس طرح سے بنایا ہے کہ عوام تک پہنچ جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمارے لیے تو پیغام یہی ہے کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے, لڑکوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے, سائنسی تعلیم حاصل کرنی چاہیے, اور سماج کو سائنسی طریقے سے دیکھنا چاہیے. اپنی غلطیوں کو ماننا چاہیے اور غلطیوں کو مان کے آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. اب آ جائیں ان علامتی تصویروں کی طرف جو میرے کمرے میں لگی ہوئی تھیں. بات یہ ہے کہ جب آپ طالب علم ہوتے ہیں تو آپ کے بڑے خیالات ہوتے ہیں. تو یہ جو ماؤ زیڈونگ کی تصویر تھی, یا ہو چی من کی تصویر تھی, یا سویکارنو کی تصویر تھی, یا لینن کی تصویر تھی, وہ تصویریں یہی علامتی تصویریں تھیں کہ یہ ان لوگوں نے اپنے اپنے ملکوں میں اچھا کرنے کی کوشش کی ہے. سویکارنو کو امریکہ نے مار دیا, وہ ایک الگ بات ہے. ہو چی من امریکہ سے لڑ کے امریکہ کو باہر پھینک دیا اس نے, وہ بہت بڑی بات ہے. لینن نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا کہ روس میں تعلیم عام ہو گئی, عورتوں کو آزادی میسر ہو گئی, یہ بہت بڑی بات تھی. اور چیئرمین ماؤ کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے. اب میں جب کمرہ میں نے چھوڑا تو یقینی بات ہے یہ ساری چیزیں وراثت میں ان لوگوں کو مل گئیں جو میرے کمرے میں آئے. میں نے وہاں سے لینن کی تصویر رکھ لی تھی, کیونکہ لینن کی تصویر مجھے چین سے آئے ہوئے کسی دوست نے دی تھی, اور وہ کپڑے پہ بنی ہوئی تصویر تھی, تو وہ میرے پاس ابھی تک ہے. اور باقی وہ تینوں تصویریں وہاں رہی نہیں, کیونکہ وہ جگہ ہی بدل گئی, وہاں ہاسٹل ہی نہیں رہا, اب وہاں پر بچوں کا وارڈ ہے. اور یقینی بات ہے میرے بعد جو دوست میرے رہے ہوں گے وہ وہاں سے نکل کے میری طرح ڈاکٹر بن کے ادھر ادھر چلے گئے ہوں گے. میں وہاں سے نکل کر کے انگلستان پہنچا, انگلستان میں امتحانوں میں فیل ہونا شروع کیا, اور آخرکار کئی دفعہ فیل ہونے کے بعد گائنیکولوجسٹ بنی گیا. لیکن ان تصویروں کا جو علامتی مسئلہ تھا وہ ابھی تک ہے. مطلب میں تو ابھی بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہاں یہ میں نے سیکھا ہے اپنی غلطیوں سے, کہ اب میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں سوشلزم آ جائے, سیکولرزم آ جائے, یا اسلامی نظام آ جائے. بھائی پاکستان میں کوئی ایسا نظام آ جائے جس میں تمام بچوں کو تعلیم ہو, ایسا نظام آ جائے جس میں گرل چائلڈ, لڑکی کا استحصال نہ ہو, اور لڑکے لڑکیوں کو ساتھ مناسب قسم کی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہو, ان کی ترقی ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر آدمی کو پینے کا پانی ملے. میں چاہتا ہوں کہ ٹرانسپورٹیشن ایسی ہو کہ میں اگر اپنے آفس کام پہ جاؤں تو راستے میں گر کے مر نہ جاؤں, اور اگر میں گر کے مروں اور زخمی ہوں تو مجھے ایمرجنسی صحت کی تمام سہولتیں میسر ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی اگر حمل سے ہے اور اس کو بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے اور وہ مرنے والی ہے تو اسپتال میں اس کو تمام قسم کی سہولتیں مل جائیں. ہم یہی چاہتے ہیں, اور یہی ہر آدمی کو چاہنا چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں اور تو کوئی خواہش ہے نہیں, اور یہی ان تصویروں کی علامتی تھی. اور سید حسن جاوید صاحب نے یہی نشاندہی کی ہے کہ چائنا میں یہ سب کچھ حاصل ہو گیا ہے. اب میرا بھی ایک سوال ہے آپ سے سدرا, کہ 2 دن پہلے کتوں کا عالمی دن تھا, اور آپ کو پتا ہے کہ کتے زبردست جانور ہوتے ہیں, مجھے بہت پسند ہیں کتے, اور میں کئی کتوں کو جانتا ہوں. جاپان کا ایک بہت مشہور کتا ہے جو اپنے مالک کو روزانہ صبح ٹوکیو اسٹیشن پہ چھوڑنے آتا تھا, اور ایک دفعہ مالک گیا تو پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ مر گیا. لیکن اگلے 5 سال تک وہ کتا روزانہ اسٹیشن آتا رہا, اور شام کو 5 بجے اپنے مالک کو واپس لینے کے لیے آتا رہا. اور اسی طرح سے آپ کو پتا ہے گائیڈ ڈاگ کیا کرتے ہیں. تو کتابوں کے بعد میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ہمیں گائیڈ ڈاگ کے بارے میں بتائیں, اور بتائیں کہ کتوں کی سماج میں کیا اہمیت ہے, کیونکہ 2 دن پہلے جو کتوں کا بین الاقوامی دن منایا گیا ہے اس کے حوالے سے ہم کتوں کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں.
جی ڈاکٹر شیرشاہ بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ. گائیڈ ڈاگس کے بارے میں پڑھ کر میں بھی بہت حیران تھی. اور ویسے سوچا جائے ذرا کہ پیٹ اینیملس جو بھی ہیں وہ کافی مفید رہے ہیں انسانوں کے لیے. بالکل آئی تھنک سائیکولوجیکلی تھراپیوٹک ہوتے ہیں. ہاں ایسے ہی گائیڈ ڈاگس کا بھی کچھ ایسا ہی سسٹم ہے. تو گائیڈ ڈاگس جو ہے وہ کتوں کی وہ خاص قسم ہے جنہیں ٹرین کیا جاتا ہے, جیسے ڈاکٹر شیشا نے بتایا کہ وہ اندھے لوگ ہوں یا جنہیں دیکھنے میں دشواری ہوتی ہے ان کو وہ گائیڈ کر سکیں. اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو کتے ہوتے ہیں ان کو ریڈ اینڈ گرین لائٹ کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا, لائک دے آر کلر بلائنڈ اباؤٹ اٹ. ہاں تو اب جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو سڑکوں پہ لائٹ لگی ہوتی ہے جس کو ہم اسٹریٹ سگنل لائٹ کہتے ہیں وہ ریڈ گرین ہوتے ہیں, لائک ہرے اور لال کے ہوتے ہیں. تو ان کو پتہ تو نہیں لگتا, لیکن پھر بھی ان کی ٹریننگ کچھ اس طرح سے ہوئی ہوتی ہے کہ ٹریفک سگنلز کو سمجھتے بھی ہیں, اور نہ صرف سمجھنا لیکن اس کو آسانی اور ٹائم سے اپنا جو ان کا مالک ہوتا ہے اس کو روڈ کراس کراتے ہیں. کچھ ملکوں میں گائیڈ ڈاگس ان جگہوں پر بھی جائے جا سکتے ہیں جہاں پر عام طور پر جو پالتو جانور ہیں ان کو منع ہوتا ہے, لائک پروہیبٹڈ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی گائیڈ ڈاگس اتنے مفید ہیں کہ ان ملکوں کو اجازت دینی ہوتی ہے اس اینیمل کے لیے بھی. گائیڈ ڈاگس کتنے پرانے ہیں اس سے ہم اندازہ اس سے جو ہوتا ہے وہ کتابوں سے, آرٹیکل یا پینٹنگ سے لگا سکتے ہیں. جیسے 80 سال قبل مسیح, 80 ایئر بفور, اس میں ہاں اس میں جو ہے ایک شہر ہیریکولیم, وہاں پر ایک گھر کی دیوار پر ایک تصویر بنی ہے جس میں ایک اندھا آدمی کتے کے ساتھ چل رہا ہے. مطلب ایک پکچر ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کتوں میں یہ خصوصیت ہمیشہ سے ہی تھی, لیکن انسانوں نے اسے وقت کے ساتھ پہچانا اور اپنی آسانی کے لیے اسے استعمال کیا. تو ایک اور رپورٹ کے مطابق سویڈن میں آرکولوجسٹ نے 8,500 سال 84,000 ایئرز بیک ایک جو ہے ایک قبر دریافت کی جس میں وفادار کتے اور اس کے مالک کی ہڈیاں ساتھ ملی ہیں. اور ان ہڈیوں کو پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کتے کی جو بریڈ ہے, جو بریڈنگ ہوتی ہے, وہ ان گائیڈ ڈاگس کے جیسی کی ہے. اچھا, مطلب وہ وہی نسل کا کتا ہے جو جو کہ گائیڈ ڈاگس جو آج کے زمانے میں ہیں. تو یہ بھی 8400 ایئرز بیک جو ہے وہ ملی ہے, اور they were like buried together. اچھا. تو اب یہ بھی اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو ڈاگس ہوتے ہیں یہ درد اور غم کے احساسات جیسے ہم انسان محسوس کرتے ہیں ایسے ان میں بھی یہ احساسات موجود ہوتے ہیں. ان گائیڈ ڈاگس کا ریفرنس مختلف کتابوں میں ملتا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ گائیڈ ڈاگس کی ٹریننگ اور ان پہ کام کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. ایک اور کتاب ہے الزبتھ براؤننگ کی جس میں وہ لکھتی ہیں دا بلائنڈ مین واکس ویئر ایور دا ڈاگس پل. ایک اندھا آدمی وہاں چلتا ہے جہاں اس کا کتا اسے کھینچ کر لے جائے. اب یہ کتاب بھی کافی پرانی ہے. تو لیکن پہلی ٹریننگ اسکول جو کہ آفیشیلی جو ٹریننگ ہوئی ہے وہ جرمنی میں قائم کی گئی تھی World War I میں. اور تمہیں پتہ ہے World War I کب لگی تھی؟ 1914 میں. ایگزیکٹلی. تو اس وجہ سے اچھا World War I میں جو ہے نا یہ ٹریننگ اسکول قائم کیا گیا تھا. اب وہ اس وجہ سے کیونکہ جنگ کے باعث بہت سے لوگ اپنی آنکھیں کھو بیٹھے تھے, اور ڈیفینیٹلی آنکھوں کا کھو جانا اور کوالٹی آف لائف جو ہے وہ بہت برے طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے. تو جو ہے تب وہاں کی گورنمنٹ نے اس بہتر بنانے کے لیے ایک ٹریننگ اسکول قائم کیا تاکہ بہت سارے گائیڈ ڈاگس ان کے لیے کام کر سکیں. یہ اسکول کافی ٹائم تک صرف جرمنی میں ہی قائم رہا. پھر ایک امریکن خاتون ڈوراٹھی ہیریسن جو کہ بہت اچھی لکھتی تھیں, اور انہوں نے ایک نیوز لیٹر سیٹرڈے ایوننگ پوسٹ
میں اس اسکول کی سروسز کے بارے میں لکھا ہے 1927 میں. یہ جو ہے ڈورتھی ہیریسن خود اس جرمنی کے اسکول میں گئی تھی. ہاں یہ خود گئی تھی اور وہاں پہ انہوں نے وزٹ کیا اور انہوں نے وہاں پہ جو بھی سروسز دیکھی اور دا وے دا ڈاگس ور گیٹنگ ٹرینڈ، تو اس کے بارے میں انہوں نے لکھا اور اس کو رپورٹ کیا اپنے نیوز لیٹر میں. اور جو ہے جس کی وجہ سے اس اسکول کو جو جرمنی میں تھا اس کو بین الاقوامی مقبولیت حاصل ہوئی انٹرنیشنل لیول پر. پھر 1929 میں یہی سیم خاتون اور ایک امریکن کے سٹیزن تھے مور فرینک، انہوں نے ایک امریکہ میں ایک اسکول قائم کیا اور اس اسکول کا نام انہوں نے رکھا دا سینگ آئی، لائک دیکھنے والی آنکھ. اور پھر کافی ملکوں نے گائیڈ ڈاگس کی ٹریننگ کے پروگرام اسٹارٹ کیے، جیسے کہ برطانیہ میں بھی گائیڈ ڈاگس کی جو ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ 1934 میں شروع ہوئی، جو کہ بلائنڈ ایسوسیشن سے منسلک تھی. اسی کے ساتھ ہمارا وقفے کا وقت ہوتا ہے ڈاکٹر صدرہ. ہم وقفے کے بعد پھر آ کر گائیڈ ڈاگس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں. وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں علم و آگاہی کے سفر پہ، اور ہم بات کر رہے تھے گائیڈ ڈاگس کے بارے میں. اچھا، تو ڈاکٹر صدرہ کیا ہر قسم کے ڈاگز گائیڈ ڈاگس کی طرح استعمال کیے جا سکتے ہیں، یا کوئی خاص قسم ہوتی ہے، خاص بریڈ ہوتی ہے جو کہ یہ کام کرتے ہیں؟ ذرا بہت اچھا سوال کیا. یہ میں بھی اس کو ڈھونڈا کافی، تو یہ ہوگا کہ کتوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں جو گائیڈ ڈاگس کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، لیکن جو آج کل جو نسلیں جو کہ گائیڈ ڈاگس بن رہی ہیں، جو بن سکتی ہیں، ان میں گولڈن ریٹریور، لیبراڈور، پوڈل اور جرمن شیفرڈ، اور ایک ہے گولڈن ریٹریور اور لیبراڈور کی مکس نسل ہے. یہ کتے استعمال ہوتے ہیں جو ہے نا گائیڈ ڈاگس کے لیے. اور اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ گائیڈ ڈاگس جو ہوتے ہیں وہ کرٹیکل تھنکنگ کی خصوصیت بھی رکھتے ہیں. مطلب گائیڈ ڈاگس فلسفر ہوتے ہیں. لائک ان کو جو کمانڈ انسیف لگتا ہے اپنے مالک سے، لائک اپنے مالک کوئی ان کو کمانڈ دیتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے مالک کے لیے اچھا نہیں ہے یا سیف نہیں ہوگا، تو وہ اس کو اوبے نہیں کرتے. جیسے کہ کوئی مالک بولتے ہیں کہ مجھے یہاں سے گزرنا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی نیرو گلی ہے جس سے میرے مالک کو مشکل پیش آئے گی، تو پھر جو ہے نا وہ آرڈر نہیں اوبے کرتے. اس کو کہتے ہیں انٹیلیجنٹ ڈس اوبیڈینس. ہاں، یہ ان کی ٹریننگ کا پارٹ ہے. یہ ان کو یہ سکھایا جاتا ہے، یعنی اپنے مالک کی نافرمانی لیکن کسی صحیح وجہ سے. صحیح. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ گائیڈ ڈاگس کے اور بھی بہت فائدے ہیں. زیادہ تمہیں کچھ آئیڈیا ہے کہ اور گائیڈ کرنے کے علاوہ اور کیا ان کے فائدے ہو سکتے ہیں؟ بالکل ڈاکٹر صدرہ، میں جب یہ دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ پتا چلا تھا کہ گائیڈ ڈاگس جو ہے یہ جب گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ورک پر ہوتے ہیں. یہ اس وقت پیٹ اینیملز نہیں ہوتے، پالتو نہیں ہوتے اس وقت یہ. لیکن جب وہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں اپنے مالک کے ساتھ تو وہ ایز اے پیٹ اینیمل بھی کام کر سکتے ہیں. تو اس طرح ان کے مالک کو ایک دوست مل جاتا ہے. دوسرا یہ کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو. ہاں جی بالکل. اور دوسرا یہ کہ ان کو کانفیڈنس بھی ملتا ہے اس سے، کیونکہ جن کے جو مالک ہوتے ہیں ان کو کانفیڈنس ملتا ہے کیونکہ اب وہ ایزیلی باہر نکل سکتے ہیں، ایزیلی ان کو راستہ مل جاتا ہے. پہلے جب وہ ڈنڈی لے کے چلتے ہوتے تو ان کو اس میں دشواری پیش آتی تھی، لیکن اب وہ زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ باہر آ سکتے ہیں. ہاں، ذرا وہ ہم جو پڑھتے ہیں نا کہ پیٹ اینیملز جو ایز اے تھراپیوٹک بھی جو ہے کام کرتے ہیں جی. تو یہی ہے، گائیڈ ڈاگس جو ہیں ان کو ان کی سائیکولوجیکل ویل بینگ کے لیے بھی بہت اچھا رہتا ہے، بہت مفید رہتا ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب گائیڈ ڈاگز آسانی سے باہر نکل سکتے ہیں تو ان کی دیکھا گیا ہے، اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ وہ ایکسرسائز بھی زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو وہ ایزیلی واک کر پاتے ہیں اپنے ڈاگ کے ساتھ، اور ان میں کیونکہ جس طرح وہ کانفیڈنس آتا ہے تو وہ ایزیلی باہر نکلتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، تو ان کی جو مینٹل ویل بینگ ہے، مطلب اچھا فیل کرنا، وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. صحیح کہہ رہی ہو زیرا. گائیڈ ڈاگس کی وجہ سے ان کے جو مالک ہیں وہ نہ صرف مینٹلی بلکہ فزیکلی بھی اچھے رہتے ہیں.
اور یہ جو ساری چیزیں ہیں جیسے اسٹریس ہو گیا, ڈپریشن ہو گیا, انزائٹی, یا ایکسرسائز کی وجہ سے ان کا کارڈیو ویسکولر سسٹم جو ہے یا اس طرح کی جو عام بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا اثر ہوتا ہے ان کے مالک پہ گائیڈ ڈاگس کی وجہ سے. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صدرہ, آپ بتا سکتی ہیں کہ ان کا ٹریننگ کا کیا پروسیس ہوتا ہے, کیا عمل ہوتا ہے پورا؟ ہاں بالکل زینا, جب یہ گائیڈ ڈاگس 12 سے 15 مہینے کے ہوتے ہیں نا تو ان کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. اچھا. ہاں, ان کی تربیت کے 4 فیزز ہوتے ہیں. ہر فیز پہلے والے فیز سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اور مختلف بھی ہوتا ہے. جو ان کا پہلا اسٹیج ہے ان کو فاؤنڈیشن فیز کہا جاتا ہے. اس پورے فیز میں انسٹرکٹر جو ہے نا اس کو اپنا ایک ریلیشن شپ یا ریپو بلڈ کرنا ہوتا ہے ود دیٹ پرٹیکولر ڈاگ. اچھا. اس میں بیسک چیزیں لائک ان کو جو چھوٹی چیزیں لائک ہاؤ سٹ اور اسٹینڈ, اس طرح کے لٹل کمانڈ جو ہوتے ہیں وہ فالو کروائے جاتے ہیں. دوسرا جو فیز ہوتا ہے وہ بیسک فیز کہلایا جاتا ہے. اس میں ڈاگ کو سکھایا جاتا ہے کہ کہاں رکنا ہے اور کہاں چلنا ہے. اگر کوئی نیرو اسٹریٹ آ جاتی ہے تو کیسے اس پہ جانا ہے نہیں جانا ہے, ٹرن کیسے لینے ہیں, اور اسی میں جو ٹریفک کے جو بھی رولز ہوتے ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ آبجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن بھی, جیسے کہ چیئر کو ڈھونڈنا, کرسی کی وہ ڈھونڈنا, اور اس طرح کی چیزیں جو آبجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن یہ بھی دوسرے فیز میں سکھائی جاتی ہے. جو تیسرا فیز ہوتا ہے اس کو انٹرمیڈیٹ فیز کہتے ہیں. اس میں ڈاگ کو اربن ایریاز میں لے جاتے ہیں, لائک میدانوں میں, سم ٹائمز جہاں پہ شہروں میں جیسے کراؤڈیڈ ایریاز جو ہوتے ہیں پھر ان کو کراؤڈ مینجمنٹ سکھائی جاتی ہے. اور اسی فیز میں وہ جو امپورٹنٹ چیز ہے ان کے لیے انٹیلیجنس, ڈس اوبیڈینس. اچھا, جیسے اپنے کمانڈ کو نہ فالو کرنا, اگر کوئی خطرہ ہو تو نہیں کرنا, تو وہ سکھایا جاتا ہے. وہ انٹرمیڈیٹ فیز میں سکھایا جاتا ہے. جو چوتھا فیز ہے وہ مشکل ہے اور اس کو ایڈوانس فیز کہا جاتا ہے. اس میں وہ ساری پیچیدگیاں جو کہ ایک گائیڈ ڈاگ کو ماسٹر کر دیتی ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں. جیسے کہ ملٹیپل موونگ کارس ہیں, بہت زیادہ گاڑیاں ہیں جو چل رہی ہیں, ان کے بیچ سے کیسے گزرنا ہے, لائک اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے کچھ بھی تو ان کو وہ چیز سکھائے. یا جو بھی مشکل رکاوٹیں آئیں جیسے ان کو لٹل ٹاسک دیے جاتے ہیں, جیسے رسی وغیرہ باندھنا, اس سے کیسے گزرنا ہے یا کیسے کرنا, یہ جو ہے وہ سب ایڈوانس فیز میں ہوتا ہے. تو یہ ان کی ٹریننگ کا پارٹ ہوتا ہے, یہ 4 فیز ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کو پتہ ہے میں بھی پڑھ رہی تھی, اس میں تھا کہ جب گائیڈ ڈاگ کو اپنے مالک کو دیا جاتا ہے, جیسے جو بھی بلائنڈ انسان ہوتا ہے اس کے پاس بھیجا جاتا ہے, تو 2 دن تک جو اس کا انسٹرکٹر ہوتا ہے 2 دن تک وہ پہلے ساتھ رہتا ہے. اور وہ گائیڈ ڈاگ کو تو پوری ٹریننگ مل چکی ہے, لیکن جو وہ بلائنڈ آدمی ہے اس کو تو نہیں پتا کہ گائیڈ ڈاگ کیا بتانا چاہ رہا ہے. تو 2 دن تک انسٹرکٹر ان کے ساتھ رہتا ہے, اور اس کے بعد پھر گائیڈ ڈاگ اور بلائنڈ انسان ساتھ رہتے ہیں. تو مطلب ایکچولی انسٹرکٹر ہے نا, وہ سکھا رہا ہوتا ہے اپنے گائیڈ ڈاگ کو کہ جو میں نے تمہیں سکھایا ہے, کیونکہ فی الحال تو وہ جو فرسٹ فیز ہوتا ہے انہوں نے ریپو بنانی ہوتی ہے, اپنے انسٹرکٹر نے بنانی ہوتے ہیں, ریلیشن شپ بلڈ ہوا ہوتا ہے, تو وہ ہینڈ اوور کر رہا ہوتا ہے مالک کو. تو وہ کہتا مطلب وہ اس کو اس سے ٹرین کر رہا تھا کہ یو ہیو بین ٹرین فار دس پرسن, دس پرٹیکولر پرسن. بالکل. تو اس لیے جو ہے نا یہ جو چیز ہوتی ہے نا. اور ذرا تمہیں پتہ ہے گائیڈ ڈاگ ہارنیس کیا ہوتی ہے؟ جی, ہارنیس تو جو گلے میں ڈاگس کے پٹا لگایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو جو گائیڈ ڈاگس کی ہارنیس ہوتی ہے وہ تھوڑی مختلف سی ہوتی ہے. تھوڑی اس کی ایک رسی نہیں ہوتی, 2 رسیاں ہوتی ہیں, وہ تھوڑی ہارڈ سی ہوتی ہے. اور وہ ایک ڈسٹینس جو ہوتا ہے نا ڈاگ اور بلائنڈ انسان کے بیچ, وہ ایک کانسٹنٹ ڈسٹینس مینٹین رکھتی ہے. وہ ایزیلی نیچے نہیں گر جاتی, یا اس کا ڈسٹینس کم نہیں ہوتا. وہ اتنا ہی ڈسٹینس اپنے کتے اور انسان کے بیچ میں مینٹین رکھتی ہے وہ ہارنیس. اور اس ہارنیس کے ساتھ جیسے ہم نے کہا تھا کہ انسٹرکٹر کے لیے بھی ایک ہوتی ہے رسی جو کہ شروع میں انسٹرکٹر یوز کرتا ہے. بالکل درست فرمایا. بہت خوب سدرا, آپ نے خوب بتایا ہمیں کتوں اور کتوں کے بین الاقوامی دن کے بارے میں. اب ہم سفر کے اس حصے میں فلسفے کی طرف جا رہے ہیں,
اور زہرا اب ہمیں بتائیں کہ والماکی کون تھے ہندوستان کے فلسفیوں کے سلسلے میں؟ جی ڈاکٹر شیرشاہ، والمیکی جو تھے وہ سنسکرت لٹریچر کے جانے مانے پوئٹ ہیں. انہوں نے رامائنہ لکھی تھی جو کہ 5ویں صدی سے لے کے 1 صدی قبل مسیح کے زمانے میں لکھی گئی تھی. اسی وجہ سے انہیں آدی کوی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے پہلا پوئٹ، کیونکہ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے رامائنہ لکھی تھی. یہ جب پیدا ہوئے تھے تو ان کا نام اگنی شرما رکھا گیا تھا. ان کے نام والمیکی ایسے پڑا کہ یہ جس جگہ پر اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے وہاں 12 سال تک بارش نہیں ہوئی اور بہت قحط سالی ہوئی تھی، جس وجہ سے انہیں چوری کرنے پر یہ مجبور ہو گئے تھے. چوری کے دوران ان کی ملاقات 7 باباؤں سے ہوئی تھی جنہیں 70 رشی کے نام سے جانا جاتا ہے. اور ان میں سے ایک جو تھے وہ انہیں والمیکی کی حالت پہ بہت برا لگا، ان کو ترس آیا. انہوں نے بلایا اس بندے کو، ان کو بلایا والمیکی کو اپنے پاس، سمجھایا اور ان کو بتایا کہ کس طرح یہ جو کام ہے یہ غلط ہے، اور ان کو دوسری طرف مائل کیا. اور انہوں نے ایک منترا دیا پڑھنے کے لیے، اور یہ منترا پڑھتے پڑھتے یہ اتنے مگن ہو گئے، ان کو اتنا سکون حاصل ہوا کہ وہ اتنے کھو گئے تھے کہ چونٹیوں کا ایک انبار ان کے اوپر آ گیا اور ان کو یہ پتہ نہیں لگا کہ چونٹیاں بالکل ان کے اوپر آ گئی ہیں. جب 70 رشی بابا واپس گزر رہے تھے اور انہیں چونٹیوں کے ایک انبار سے منترے کی آواز آئی تو وہ سمجھ گئے کہ اس میں یہ وہی شخص ہے. جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے دعائیں دی اور کہا کہ اب تمہیں والمیکا کے نام سے جانا جائے گا، کیونکہ والمیکا کا مطلب ہوتا ہے چونٹیوں کا انبار. اچھا. والمیکا نے رامائنہ لکھی ہے جس میں 24,000 شوکلا ہیں اور 4,80,000 الفاظ ہیں، لیکن مہابھارتا کے تقریباً یہ 1/4 حصے کے برابر ہوتی ہے. رامائنہ کی کہانی میں مین کردار راما کا ہے جو کہ ایک بادشاہ ہے، اور ان کی بیوی سیتا جسے کڈنیپ کر لیا گیا تھا، یعنی اغوا کر لیا گیا تھا، ایک راکشس نے کیا تھا جس کو راون کے نام سے جانا جاتا ہے. تو رامائنہ کا جو پہلا شوکلا تھا وہ جس طرح لکھا گیا تھا وہ بھی ایک انٹرسٹنگ کہانی ہے، لیکن ابھی ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے، تو وقفے کے بعد ہم اسے واپس جاری رکھیں گے. وقفے کے بعد ہم حاضر ہیں علم و آگاہی کے سفر میں. تو زیرا آپ ہمیں بتا رہی تھی رامائن کے پہلے ورس کے بارے میں. جی، تو یہ پہلی جو ورس تھی وہ کچھ اس طرح لکھی گئی کہ والمیکی گنگا ندی میں اپنے روز کے معمول کے حساب سے نہانے جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی تھے بھارتواج. ندی میں پہنچتے ہی انہوں نے دیکھا کہ پانی بہت صاف تھا، اور اس صاف پانی کو انہوں نے ایک صاف اور خالص انسان سے تشبیہ دی تھی. کیونکہ وہ لکھتے تھے تو اس طرح کی وہ بات اکثر کیا کرتے تھے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ پانی کے پاس جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 کوے بیٹھے ہوئے تھے جو کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے میں مبتلا تھے. یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے، لیکن اتنے میں ہی ایک تیر آیا اور کوے کی گردن پر لگ گیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی. یہ دیکھ کر دوسرا کوا زور زور سے چلایا اور اس درد میں اس کی بھی موت واقع ہو گئی. اس افسوسناک واقعے کو دیکھ کر والمیکی اتنا متاثر ہوا کہ انہوں نے 2 شعر پڑھ دیے اپنے درد کو بیان کرنے کے لیے، جو کہ ہندو اور سنسکرت لٹریچر کے پہلے شوکلا بن گئے. مطلب یہ پہلی ورس تھی اس لٹریچر کی، سنسکرت لٹریچر کی وہ پہلی جی ورسز تھی. جی. اسی وجہ سے انہیں آدی کوی کے نام سے جانا جاتا ہے. رامائنہ کی کہانی میں والمیکی کا خود کا بھی ذکر ملتا ہے. جب رام اپنی بیوی سیتا کو محل سے نکال دیتا ہے تو وہ پناہ کے لیے والمیکی کے پاس پہنچتی ہیں. اسی دوران سیتا کو 2 بچے ہو جاتے ہیں جنہیں لو اور کش کہتے ہیں. دونوں بچے والمیکی سے بہت اٹیچڈ رہتے ہیں، اور والمیکی ان میں شروع سے ہی فلسفیانہ سوچ اور اس کے جواب کی تلاش کی جستجو ڈال دیتا ہے. رام کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے تو والمیکی اور اپنی بیوی سیتا کو دربار میں طلب کرتا ہے اور سیتا اور والمیکی سے اپنی معصومیت کی دلیل مانگتا ہے. والمیکی اس میں اپنے حق میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے جس میں وہ اپنے آپ کو اپنے غلط کام کی سزا دیتے ہیں.
تو اس لیے وہ مطلب ان کا یہ ماننا تھا کہ جب میں کوئی غلط کام کرتا ہوں میں اپنے آپ کو خود اس چیز کی سزا دیتا ہوں، تو کسی اور کو حق نہیں ہے کہ وہ مجھے سزا دے، کیونکہ مجھے پتا ہے جب میں غلط کام کر دوں گا تو میں اپنے آپ کو سزا دوں گا۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی سے جھوٹ نہیں بولتا اور میں نے ہمیشہ صحیح اور سچائی کا کام کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں دو چیزیں بہت انٹرسٹنگ ملتی ہیں کہ والمیکی اپنے آپ کو خود کتنا پہچانتے تھے۔ انہوں نے کہیں بھی سیتا کے لیے کچھ نہیں بولا، سیتا کے حق میں کچھ نہیں بولا، انہوں نے اپنے حق میں بولا اور اپنا بچاؤ کیا۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہو تو اس کی سزا آپ اپنے آپ کو دے دیں، نہ کہ آپ انتظار کریں کہ جب سزا اور جزا ملے گی تب ہمیں اس کا بدلہ ملے گا۔ جو آپ کام غلط کر رہے ہیں، آپ کو لگا ہے غلط کر رہے ہیں، اس کی سزا آپ اپنے آپ کو خود دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے تو انسان کو سیلف اویئر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پر تو ابھی غلطی ہوتی نہیں ہے، اس سے پہلے ہم خود کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہم نے اس لیے کیا ہوگا، جو ایڈوکیٹ خود کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہی والی بات ہے کہ اپنی غلطیاں خود پہچاننا۔ آئی تھنک اس سے پہلے ڈاکٹر شیشا یہی کہہ رہے تھے کہ جو وہ چائنا کی بات کہہ رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے وہ اپنی غلطیوں کو خود آئیڈینٹیفائی کر کے اور ان کو خود ریکٹیفائی کرتے تھے۔ اس چیز کی ہمارے معاشرے میں بہت کمی ہے۔ بالکل۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ والمیکی نے رامائنا میں اتنا عظیم علم کا مظاہرہ کیا ہے کہ جنہیں علم حاصل کرنی ہو انہیں والمیکی کی شاگردی میں آ جانا چاہیے۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ والمیکی کا دوسرا جنم ہوا تھا جس میں وہ تلسی داس کے نام سے پیدا ہوئے تھے، اور رام چریتا مانس انہوں نے لکھی تھی جو کہ رامائنا کا دوسرا ورژن ہے۔ والمیکی کے بہت سارے مندر اور مزار ملتے ہیں ہمیں، اور چنئی میں ایک مزار ہے جو کہ 1300 سال پرانا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ والمیکی اصل میں دفن ہے۔ اور والمیکی کی زندگی سے لوگ اتنا متاثر ہوئے ہیں کہ انڈیا میں اس کی 7 الگ الگ موویز بنائی گئی ہیں 1920 سے لے کے اب تک، اور وہ الگ الگ زبانوں میں موجود ہیں تاکہ ہر کوئی اسے سمجھ سکے، پڑھ سکے اور والمیکی کی زندگی سے متاثر ہو سکے۔ زیرا بہت اچھا والمیکی کے بارے میں آپ بتایا۔ اب وہ جو ہے ایک خاتون فلاسفر جو ہیں میتریئی، ان کے بارے میں بتاؤ۔ جی ڈاکٹر صدرہ، میتریئی جو ہے ایک انڈین خاتون فلاسفر رہ چکی ہیں جو کہ قدیم انڈیا کے زمانے میں تھی۔ کچھ ریفرنسز ملتے ہیں، جس میں زیادہ ریفرنسز جو ملتے ہیں اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ میتریئی کی شادی ہوئی تھی، جبکہ جو مہابھارتا کی کہانی ہے اس میں اس کے حساب سے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن بہرحال یہ 8ویں صدی قبل مسیح کے زمانے میں تھی۔ اچھا جی، یہ اتنی پرانی جی فلاسفر تھی۔ میتریئی کے جو والد تھے وہ بادشاہ کے دربار میں منسٹر کا کام کرتے تھے، اور میتریئی کو اس زمانے میں انہوں نے ادویدا فلاسفر مانا جاتا تھا، یعنی کہ کسی ایک چیز سے محبت کرنا، کسی ایک چیز کو سب سے بڑا ماننا، جیسے مونوازم کہتے ہیں۔ میتریئی کا ماننا ہے کہ محبت کی بنیاد انسان کی روح یا آتما سے ہے، انسان کے جسم سے نہیں، انسان کے ذہن سے نہیں، پر اس کی جو بنیاد ہے وہ اس کی روح سے ہے۔ اور میتریئی کو روح کے بارے میں پڑھنے، اس کا نیچر، مطلب وہ کس طرح کی ہے، روح کیا ہوتی ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، ان ساری چیزوں کو پڑھنے اور سمجھنے کا شوق تھا، اور وہ اس کو پڑھتی بھی تھیں اور اس پہ سوال بھی کیا کرتی تھیں۔ میتریئی کو ویدک انڈیا میں ویمن امپاورمنٹ کا سمبل مانا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے عورتوں کی پڑھائی کے لیے بہت سے موقع کھولے، اور اس کے علاوہ اس زمانے میں ان کو زمانے کی سب سے زیادہ عقل مند خواتین میں شامل کیا گیا تھا۔ اچھا، انٹرسٹنگ۔ اور اسی وجہ سے نیو دہلی میں ایک کالج ہے جو کہ ان کے نام سے رکھا گیا ہے۔ روح کا جو علم ہوتی ہے، ایک تو فزکس ہوتا ہے اور ایک میٹا فزکس ہوتا ہے۔ تو جو میٹا فزکس ہوتی ہے وہ روح کے حوالے سے ہوتا ہے، تو ان کو اس سبجیکٹ میں بہت ہی زیادہ انٹرسٹ تھا۔ وہ اپنے شوہر سے اور آس پاس کے لوگوں سے اسی کے بارے میں ڈسکشن کیا کرتی تھیں۔ جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی رگ ویدا کی، تو رگ ویدا میں انہوں نے 10 بھجن لکھے ہیں اور وہ تمام روح کے گرد ہی گھوم رہے ہیں۔
اس میں سے 4 جو بھجن تھے وہ اس میں جو ہے وہ اپنے شوہر سے جو انہوں نے سوال کیے تھے اور جو جواب ان کو ملے تھے اس پر وہ تنقید کر رہی ہیں کہ وہ بتا رہی ہیں کیسے وہ ان جوابوں سے مطمئن نہیں ہیں. وہ ان جوابوں کو ان کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور بات ہوگی جو کہ مس کی جا رہی ہے. اور انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے جو جواب ملے تھے انہیں ان کو کرٹیسائز بھی کیا ہے اور اس پہ مزید سوال بھی اٹھایا ہے. مطلب تنقید نگاری بہت تھی. جی میرے خیال میں اسی وجہ سے انہیں فلاسفر مانا جاتا ہے کیونکہ وہ سوال کرتی تھیں, تنقید کرتی تھیں اور حقیقت کی تلاش میں رہتی تھیں. ان کے شوہر نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ انہیں حق کی تلاش ہے اور وہ آسانی سے کسی بات کو مان نہیں لیتے کہ جو بھی بات کہہ دی تو ہاں کر دیا. وہ ہمیشہ دلیل مانگتی تھیں اور جب تک دلیل نہ ملے وہ مطمئن نہیں ہوتی تھیں. پھر ان کے شوہر جو تھے وہ ایک سنیاسی بن گئے تھے. سنیاسی وہ ہوتے ہیں جو وہ لوگ جو بہت علم حاصل کر لیتے ہیں پھر وہ چلتے پھر مطلب ایک جگہ پہ نہیں رکتے, الگ الگ جگہوں پہ جاتے رہتے ہیں. جیسے ہم وانڈرنگ درویش جنہیں کہتے ہیں, جو گھومتے رہتے ہیں اور اپنا علم دوسروں تک پھیلاتے رہتے ہیں. تو ان کے شوہر جو تھے وہ سنیاسی بن گئے تھے اور خود بھی ایک سنیاسینی ان کے ساتھ بن گئی. زیرا ان کے شوہر کا نام کیا تھا جو وینڈر درویش جو تم کہہ رہی ہو؟ ان کا نام تھا یجنا ولکیا اور میتری کا نام جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی عقل مند انسان. وائز وومن. جی. تو لیکن انہوں نے جو محبت اور روح کے بارے میں اتنا پڑھا ہے اور اس کے لیے اتنی فلاسفر بنی ہے, میں تو یہی سوچ رہی ہوں کہ صوفیزم میں روح کا بہت پارٹیسپیشن ہمیشہ رہا ہے, بہت سارے لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے, لیکن ابھی بھی کوئی پرٹیکولرلی کوئی پہنچ نہیں پایا ہے. بالکل, ہمیں بہت سارے اپنے علاقے کے شاعر ملتے ہیں, پوئٹس ملتے ہیں جنہوں نے یہی سوالات کیے, یہی باتیں کرتے ہیں, لیکن وہ بھی کوئی مطمئن جواب شاید نہیں پہنچ پائے. مجھے ایک سچا سرمست کی پوئٹری یاد آتی ہے, وہ کہتے ہیں یوں ہی تو نہیں عشق میں سرمست ہوا میں, ایک روح میری روح میں تحلیل ہوئی ہے. تو یہ سچا سرمست نے بھی کافی روح پر جو ہے پڑھا ہے اور اس کے بارے میں بات کی ہے. جی ڈاکٹر صدرہ, اب ہم بات کریں گے اپنے تیسرے فلاسفر کے بارے میں جو کہ انڈین ویدک زمانے کی خاتون فلاسفر تھیں. ان کا نام تھا گوشا. یہ جب بچپن سے ہی ان کو ایک اسکن کی بیماری تھی, جلد کی, جس کی وجہ سے ان کی جلد خراب ہو گئی تھی اور بالکل ڈسفگر سی ہو گئی تھی, اس پہ دھبے پڑے ہوئے تھے. اور ان کو وہ اپنے گھر میں ہی رہتی تھیں اپنے والد کے ساتھ اور ایک اٹینڈنٹ کے ساتھ, اور کبھی باہر نہیں نکلتی تھیں. جس طرح پچھلے پروگرام میں ہم نے درگاتما کے بارے میں بات کی تھی, تو درگاتما ان کے دادا ہوا کرتے تھے رشتے میں. اور ہاں جی, اور انہوں نے 2 بھجن لکھے ہیں رگ ویدا میں. کیونکہ یہ گھر میں ہی ہوتی تھیں تو ان کو زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر پائی تھی یہ. تو جو رگ ویدا میں جو بھجن لکھے تھے اس کو پڑھ کے یہ ہمیں اب احساس ہوتا ہے کہ شاید جو اس بیماری سے وہ گزری تھیں وہ لیپریسی کی بیماری تھی. ان کے والد نے ان کے لیے جو ہے بہت علاج ڈھونڈا, لیکن علاج ان کو مل نہیں پا رہا تھا. پھر انہوں نے بہت دعائیں کی, جو ایک خدا تھے ان کے, اس سے اشون کے نام سے ان سے بہت دعائیں کی. اور فائنلی ایک دو لوگ تھے اشونی کمارز کے نام سے, وہ ڈاکٹر بھی تھے, مطلب اس زمانے کے ڈاکٹر بھی کہہ لیں اور پڑھے لکھے لوگ تھے, جنہوں نے ان کا علاج کیا. اور نہ صرف ان کا علاج کیا بلکہ ان کو ویدک ٹیچنگ بھی دی, ان کو سائنس کی علم بھی دیا, ان کو اپنی بیماری سے کیسے نجات پا کر اپنی جوانی کو ریسٹور کیسے کرنا ہے, اپنے آپ کو کیسے صحیح رکھنا ہے, اس کا بھی علم دیا. اور کمپلیٹ ہیلنگ کی طرف اس کو لے گئے. جی بالکل. اور اس کے بعد جو ہے ان کی شادی بھی ہوئی اور ان کو ایک بچہ بھی ہوا. جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئیں تو انہوں نے اپنی اس نالج کو اپنے تک محدود نہیں رکھا, بلکہ اس کو آگے بڑھایا اور دوسرے لوگوں تک پہنچایا.
یہ جو ہے زیادہ تر اپنی پوئٹری کی وجہ سے جانی جاتی ہیں. اب ویسے تو انہوں نے رگ ویدا میں 2 ہی بھجن لکھے ہیں، لیکن انہوں نے اس کے علاوہ بہت ساری پوئٹری لکھی ہے، اور زیادہ تر یہ پوئٹری اور ریلیجس فلاسفر کے طریقے سے مانی جاتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ علم و آگہی کے سفر ایک وقت پر آ کر ختم ہی ہو جاتا ہے. تو اب ہم یہاں پر آج کا یہ سفر ختم کرتے ہیں، اور اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے علم و آگہی کے سفر کے ساتھ، اور ہم بات کریں گے ہندوستان کے فلسفیوں کے بارے میں نئے موضوعات کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. ملیں گے اگلے ہفتے دوبارہ.